تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جب مکہ والے جھٹلاتے تھے، آپ کے خلاف بولتے تھے، آپ کو طرح طرح کے غلط باتیں اور غلط الفاظ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پروپیگنڈا پھیلاتے تھے، تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مغموم ہوتے، کبیدہ خاطر ہوتے تھے، دل پر لگتی تھی باتیں جب حضور کو کوئی جادوگر کہہ رہا ہو، ساحر کہہ رہا ہو، شاعر کہہ رہا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کی تمام حالتیں اس میں بیان فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مشہور انبیاء اکرام کے اللہ تعالیٰ نے حالتیں بیان فرمائی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اللہ فرماتا ہے کہ نوح کی قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی۔ جب ان کو حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، لیکن وہ جھٹلا دیتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت عاد المرسلین، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کذبت ثمود المرسلین۔ یہ تمام وہ قومیں ہیں جو پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیں ہیں، ان میں سے اکثر نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ تو اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر کوئی بار نہ ہو، کوئی بات گرا نہ گزرے، یہ ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ ان کی قومیں اس طرح سے کرتی آئی ہیں، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تو انہیں ایذا بھی دیا، کئی مرتبہ آپ حضرت نوح علیہ السلام پر ان لوگوں نے یلغار کی، حملہ کیا، آپ کو مارا، بے ہوش کیا، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی جو کافرہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی، صالح علیہ السلام کو گالیاں بکتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہماری طرح سے ایک آدمی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے نافرمانیاں کی ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے دینا چاہتا ہے، اے محبوب آپ نہ گھبرائیں، اگر آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ جھٹلاتے ہیں تو اس طرح پہلے سے بھی ہوتا آیا ہے، پھر بھی مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہلی امتوں کی طرح نہیں بنایا۔ آپ اندازہ تو کریں، اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں رہے، کتنے؟ 950 سال تک، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف اس میں 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 63 سال اپنی امت کے درمیان رہے، لیکن آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا جب آپ کی عمر پاک 40 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ کی عمر شریف کی 40ویں سال سے لے کر 63ویں سال تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ 23 سال ہوتے ہیں۔ ان 23 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 1,20,000 سے زیادہ صحابہ اکرام موجود تھے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کسی بھی نبی کی امت اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ اب یہاں سے ہمیں بھی درس لینا چاہیے، خاص طور پر علماء کو، مبلغین کو، داعیوں کو، کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ لوگ پلٹ کر کے جو الفاظ تمہارے متعلق کہہ رہے ہیں اسے ذرا برابر بھی اپنے خاطر میں نہ لاؤ، اس لیے کہ جب نبیوں کو قومیں جھٹلاتی تھیں تو وارثین انبیاء کو بھی جھٹلائیں گی۔ آج ہوتا ہے کہ اگر آپ قوم کے نفس کے خلاف کوئی بات کرو تو وہ تو سیدھے اتار دیتا ہے، یہ مولانا ہی نہیں ہے، یہ عالم ہی نہیں ہے، یہ مفتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی طبیعت کے مطابق آپ نے بات نہیں کیا۔ ہاں، اس کی طبیعت جو چاہ رہی ہے وہی آپ نے اگر مسئلہ بتا دیا تو وہ آپ کو بہت اوپر چڑھائے گا، یہی ایک صحیح مفتی ہیں، یہی ایک صحیح عالم ہے، یہی سب سے بہترین دین کے جانکار ہیں۔ جہاں اس کے نفس کے خلاف بات آئے، تو یہ پچھلی قوموں میں بھی ایسا رہا ہے۔ تو علماء کو ان تمام باتوں سے کوئی بھی اپنے اندر خوف نہیں محسوس کرنا چاہیے، اور نہ ہی کبیدہ خاطر ہو کر دین کے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو تسلسل رہا اس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ ان کی طرف سے باتیں آتی رہیں۔ جیسے کہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین آئیڈیل قول حضور سیدنا حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں ہر مخالفت کا جواب کام ہے، ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ اگر ہم ہر ایک کے طعن و تشنیع اور ان کی گالیوں کا جواب دیتے بیٹھیں تو ہم زندگی میں کچھ کام کر ہی نہ سکیں گے۔ ہمارے اپنے کام کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی حکم بھی فرمایا، اور پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکم بھی دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرائیں،
اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہاں تبلیغ کریں. تو پتہ یہ چلا کہ ایک مبلغ کا کام، ایک داعی کا کام اور ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروعات کرے، اپنے گھر کے اندر لوگوں کی اصلاح کرے. کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اب ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ ہر جگہ آپ سب کو تبلیغ کر رہے ہو، لیکن تمہارے گھر میں آپ اپنے گھر میں کبھی آپ نے تبلیغ کیا ہی نہیں، تو یہ آپ کا جرم ہوگا، آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہارا تبلیغ کر جانے کے بعد اگر وہ لوگ اصلاح نہیں کر پائے اپنی، یا تمہاری نصیحت کو نہیں حاصل کر سکے، تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن تمہیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوگی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا، سب سے پہلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری پھوپھیوں کو، اپنے چاچاؤں کو اور پورے خاندان کو سب سے پہلے طلب فرمایا، اور پھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف انہیں دعوت دی. یہ اور بات ہے کہ ان میں سے اکثر نے قبول نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے چچاؤں میں صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھوپھیوں میں حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی دیگر ایمان ابو طالب کے متعلق بہت سارے نزاعی معاملات ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروعات فرمائی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جب آپ غار حرا سے آیتیں لے کر تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے محلے میں نہیں سنایا، سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا، اور پھر گھر میں ہی آپ کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، اسی وقت آپ نے بھی ایمان قبول کیا. تو گھر سے شروعات ہوئی. اب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو نام ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت بلال حبشی کا ہے. تو یہ الگ الگ تطبیق دی گئی کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کہاں سے شروع فرمائی؟ اپنے گھر سے شروع کی، اور یہیں سے روشنی بڑھتی جانا چاہیے. اگر تمہارے گھر والوں نے تمہاری بات نہیں تسلیم کی تو پھر باہر والوں سے کیا امید رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان میں اثر عطا فرمائے. اس سورے کی بڑی فضیلت بھی ہے. اس کو تلاوت کرنے والے کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا. یعنی جن انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ اس میں موجود ہے، ان انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں کا، ان کی امت کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو عطا کیا جائے گا. اس سورے کی تلاوت بہت اچھی ہے. دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے سورہ نمل. سورہ نمل، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا شعراء، شاعروں کی مذمت اس کے اندر آئی ہے. در حقیقت ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو 2 لوگ وہاں پر شعر و شاعری کر رہے تھے. عرب میں سب سے زیادہ رواج اس وقت یہی تھا، بات بات پر وہ شعر بولتے تھے. حتیٰ کہ اگر آپ ان سے پوچھتے تمہارا نسب ذرا سناؤ تو تقریباً اپنے 10-12 پشتوں تک جو ہے نام گناتے تھے شعر و شاعری میں. میرا باپ وہ ہے جو شیر کی طرح دہاڑتا ہے، میرا دادا وہ ہے جو جنگل میں ایسا کرتا ہے. یہ ہر ایک کا نام لے کر کے اس کی فضیلت میں وہ اشعار سناتے تھے. عربوں کا یہ رواج تھا، شعر و شاعری کر رہے تھے. اب ان میں جھوٹی تعریف کرنے کا بھی رواج اور زبردستی کسی کو بڑھاوا دینے کا بھی رواج تھا، اور جب کسی کی برائی کرنے پر آتے تو بھی بہت خطرناک برائی کرتے تھے. یہ شاعروں کا مزاج تھا وہاں پر. تو دونوں شعر و شاعری کر رہے تھے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. کچھ لوگ ان کی تالیاں بجا بجا کر کے داد دے رہے تھے، ان کی پیروی کر رہے تھے. تو سب کی مذمت میں یہ آیت آئی کہ شعراء جو ہے یہ گمراہی کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے جتنے لوگ چل رہے ہیں وہ سب گمراہوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ آیت کے اترنے کے بعد اس وقت صحابہ اکرام میں بھی شاعر تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ شاعر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں، جبکہ حضور نے ان سے اشعار سنے بھی ہیں.
تو یہ لوگ آئے اور رونے لگے، یا اللہ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے تو مذمت آ گئی قرآن پاک میں، شعراء کی اللہ تعالیٰ نے مذمت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسری آیت نازل فرمائی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ یہ آیتیں اسی سورہ کی آخری آیت میں سے اللہ نے فرمایا نہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان شاعروں میں ان کی گنتی نہیں ہوگی، یعنی وہ گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اب یہاں پتہ چلا کہ شعر وہی معتبر ہے جو اللہ کے ذکر میں ہو، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں ہو، یا اللہ والوں کی عزت کے لیے ہو۔ باقی پیسے کے لیے، بادشاہوں کے لیے، ان کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں، سب خرافات ہیں۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں جو عشق مجازی کے شعر و شاعری میں مصروف ہیں وہ تقریباً گمراہ لوگوں میں سے، یعنی محبوبہ کے لیے اشعار کہنا اس طرح کے، وہ اسی کو ساری دنیا، اسی کو ساری کائنات سمجھتا ہے، اس کے حسن کو نہ جانے دنیا کی کون کون سی چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ انہی تمام کاموں میں وہ پوری زندگی اپنی مصروف رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کے جو شاعر ہیں، انہوں نے اپنے شعر و شاعری دنیا کے حسن و جمال کے لیے یا گمراہیت کے لیے کبھی نہیں استعمال کیا، بلکہ انہوں نے جب شعر کہا تو یوں کہا ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب، آپ سے زیادہ حسین کسی آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں ہر عیب سے پاک ہو کر، جیسے لگتا ہے کہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اپنے اشعار کس کے لیے استعمال کیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ جب کفار و مشرکین حضور کی مذمت کرتے بھی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حسان جواب دو ان کا۔ تو شعر اگر کوئی کہہ رہا ہے تو حضور کے دفاع میں کہے تو اس کے لیے ثواب بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسان جب شعر کہتے تھے میرے آقا کی شان میں، حضور دعا کرتے تھے، یا اللہ تو میرے اس حسان کو جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما، تو تائید بھی ہوگی۔ اب دیکھیں ہر زمانے میں اس طرح رہا ہے۔ عاشق رسول امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعار کے میدان میں آپ بھی ایک امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کے کلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام الامام، امام الکلام کا، یعنی تمام کلاموں کا وہ امام ہے۔ ان کا آپ کوئی بھی کلام نکالیں اور وہ خود امام ہے، آپ کا کلام بھی امام ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ آپ کے پاس بھی کچھ لوگ آئے ان کی شعر و شاعری کرنے کے لیے، کبھی بھی آپ کا قلم میلا نہیں ہوا کسی کی شان میں شعر و شاعری کرنے کے لیے۔ مشہور واقعہ ہے کہ نانپارہ کے ایک صاحب تھے، بڑے سیٹھ صاحب نواب، اور وہ شعر و شاعری جب ان کے بارگاہ میں کوئی کرتا تو اس کو خوب انعام دیتے تھے۔ ہر زمانے میں بادشاہوں کا رواج رہا ہے، آج بھی ہے۔ آپ کسی کے شان میں پڑھ دیجئے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پکڑا کے بھیجے گا۔ اس زمانے میں بھی تو وہ صاحب نے سنا تھا کہ مولانا احمد رضا خان بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، چلو ان سے کچھ اشعار ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں لکھوا لائیں۔ وہ آئے آپ کی بارگاہ میں، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے شہر کے بڑے سیٹھ ہیں، مالدار ہیں، آپ ان کی شان میں کچھ اشعار لکھ دیں تاکہ وہ انعام سے نوازیں گے مجھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے قلم کو اٹھایا اور کیا فرمایا؟ آپ نے پوری وہ جو نعت ہے نا، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دوان۔ تو اس کے اخیر شعر میں آپ جانا تو اس صاحب کا جواب آپ نے دے دیا، کہا کروں مدح اہل دول رضا، یعنی رضا دولت والوں کی تعریف کرنے لگ جائے، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہاں اس بلا میں پڑ جاؤں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں ہے۔ پارے نان کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا۔ وہ آئے تھے نان پارا سے اور اعلیٰ حضرت نے بدل کر کے کیا کر دیا؟ پارے نان کر دیا۔ کہا میرا دین پارے نان نہیں، نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، روٹی کا ٹکڑا کمانا میرا دین نہیں ہے۔ میرا دین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سارے کام۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اشعار لکھا بھی، اور پھر فخر سے یہ بھی کہا ہے کہ اے رضا جان انادل تیرے نغموں پہ نثار. انادل کہتے ہیں بلبلوں کو، اندلیب کی جمع انادل. وہ اندلیب جو کسی باغیچے میں چہچہاتی ہے اور بہترین میٹھی آواز میں، اس کی آواز سننے کے لیے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور تو اے رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیچے کی ایسی بلبل ہے کہ ساری بلبلیں تیرے کلام پر جو ہے نثار ہو رہی ہیں. اے رضا جان انادل تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. اور حق ادا کر دیا آپ نے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے. اور دیکھیں دنیا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہہ رہی تھی. پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، جانوروں اور بچوں کے برابر آپ کا علم ہے، معاذ اللہ. کیسے کیسے جملے کتابوں میں لکھے جا رہے تھے. تب اس بریلی کے امام عشق و محبت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ان ظالموں کو جواب دیا. ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور کسی صاحب نے آ کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گلاب کا پھول پیش کیا تھا، تب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا. ایک عاشق کی یہی توجہ ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو دیکھے تو اپنے محبوب کو یاد کرے. گلاب پر مرنے والوں آپ نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اقدس پھول ہے، اور تم جو پھول دیو یہ صبح کھلے شام میں مرجھا جائے. میں جس پھول سے محبت کرتا ہوں وہ کبھی نہیں مرجھاتا. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ ہوتا ہے شعر و شاعری کا حق. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر کہنے کا مزاج دیا ہے تو اپنے اشعار فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دو، یا ان کے غلاموں کے لیے، یا رب ذوالجلال کی حمد کے لیے. یہی قرآن سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے تعریفیں کی، تیرے بال ایسے، تیری ناک ایسی، تیرے چال ایسی، تیرے گھنگریالو ایسے، تیری آنکھیں ایسی، تو اس میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو مگن رکھا ہے ان کے متعلق قرآن وعید نازل کر رہا ہے، مذمت، کہ یہ سب ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے گمراہ اشعار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورہ نمل ہم نے جو تلاوت کیا ہے، سورہ نمل کی جو خصوصیت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں اس میں. میں محض جو ہے جس بات کے لیے یہ سورہ کا نام رکھا گیا وہی عرض کر دوں تو بہتر رہے گا. نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس میں بھی ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے. اس سورہ میں چونٹی کا ذکر آیا. بات اس میں حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکمل ذکر ہے. اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جو نبی کے بیٹے بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. داؤد علیہ السلام کے آپ فرزند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر آپ کی حکومت کو اللہ نے قائم کیا. یہاں تک کہ جانوروں پر، پرندوں پر، جنات پر بھی. اتنا ہی نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی آپ کا حکم ہوتا تو ہوائیں اس طرف چلتی. فسخرنا لہ الریح، اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، تابع بنا دیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کا وہ رعب و دبدبہ تھا، ان کی شان تھی. آپ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ کسی جگہ کا سفر فرما رہے تھے. ان کا کافی بڑا لشکر تھا، اور ان کے لشکر میں اس زمانے کے جو انبیاء تھے وہ بھی ایک طرف ہوتے. ان کا جو تخت تھا اس کے متعلق ہے، اس تخت پر 500 علماء بیٹھتے تھے، اولیاء کاملین، 500 انبیاء بیٹھتے تھے. اتنا بڑا تخت تھا آپ کا، اور اگر ہوا کو حکم دیتے تو تخت کو ہوا میں اڑا لے جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام پیدل کہیں چل رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ. وہ ایک ایسی وادی کے پاس سے گزر رہے تھے جس وادی میں چونٹیاں کثرت سے تھیں، بہت ساری چونٹیاں وہاں رہتی ہوں گی. تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات فرمائی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں سے کہا، ان کی جو ملکہ رہی ہوگی، جو ان کی سردارنی ہوگی، اس چونٹی نے پکار کر کے کہا اے چونٹیوں جلدی جلدی سب اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ،
اس لیے کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خیالی میں وہ تم کو روندتے ہوئے نہ چلے جائیں، بے خیالی میں تم کو روندتے ہوئے نہ چلے جائیں۔ تو ساری چونٹیاں اندر چلی گئیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس بات پر ہنسی آ گئی۔ اللہ فرماتا فتبسم، تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو، آپ مسکرا دیے ہنستے ہوئے، کس بات پر؟ من قولہا، اس کی بات پر، چونٹی کی بات پر، کہ چونٹی جو ہے سب کو ہٹا رہی ہے اور اپنے اپنے سوراخوں میں جا رہی ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ دیکھیں تفاسیر میں مختلف باتیں ہیں، تقریباً ابھی آپ 1.5 میل دور تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 3 کلومیٹر ابھی باقی تھا۔